حسینی کہتے ہیں. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ اس کاروان کے ہم ممبر ہیں. یہاں آتے ہم فرش عزا پر ہیں، ذکر علی سن کر پہنچتے ہم عرش خدا پر ہیں. اس کائنات کو چلنے کے لیے کشش کی ضرورت ہے. کشش کے بغیر یہ کائنات جاری و ساری نہیں رہ سکتی. انسان نے جب ترقی کرنا شروع کی تو اسے سب سے پہلے کشش ثقل کا پتہ چلا، زمین کی گریویٹی کا پتہ چلا، اور وہ یہ سمجھا کہ اسی کشش نے سب چیزوں کو تھامے رکھا ہوا ہے. علم نے اور ترقی کی تو اسے سولر گریویٹی کا علم ہوا کہ اس کائنات کو سورج نے تھامے رکھا ہے. اپنی جہالت کا جب اندازہ ہوا تو پتہ چلا اس کائنات میں سورج کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ کائنات بہت عظیم ہے. یہ لولاک لما خلقت الافلاک کی حدیں بہت زیادہ آگے تک ہیں. اسے ایک سورج کی کشش اپنے اندر سمو نہیں سکتی. تو کوانٹم گریویٹی کا تھیوری سامنے آ گئی. جب کائنات اور کہکشان اور گلیکسیز کی وسعتوں کو دیکھتا چلا گیا تو یہ
کشش بھی کم پڑ گئی. پھر بلیک ہول کی تھیوری سامنے آ گئی, ایسی کشش جس سے نور بھی نہیں گزر سکتا, اور اگر گزر گیا تو اس عالم سے نکل کر کسی اور عالم میں پہنچ جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ فرش عزا پر سیاہ پوش ہو کر عرش خدا کا سفر کرنے یہ عزادار یہاں جمع ہیں. یہ مادی کشش کی بات ہے, جبکہ یہ دنیا مادی نہیں ہے. اس دنیا میں مادہ بہت کم ہے, مادہ میٹر ایلوشن ہے ہی نہیں. کیسے ہے ہی نہیں؟ یہ ہاتھ تو میرا مادی ہے, مجھے جو کچھ نظر آتا ہے وہ مادہ ہے. جو آپ کو نظر آتا ہے اس مادے کی مقدار اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک ایٹم کو, میرے بچوں کے لیے, اگر ایک ایٹم کو انلارج کر دیں, اس کے نیوکلس کو ایک سیب کے برابر کر دیں, اس سے جو نزدیک ترین الیکٹران ہوگا اس کا فاصلہ یہاں سے وہ ہے جو میں نے ابھی اگلی مجلس جا کے پڑھنی ہے. یہاں سے 2 کلومیٹر دور میں نے کمیٹی چوک جا کے اگلی مجلس پڑھنی ہے. مادہ اتنا ہے, باقی سارا سپیس ہے, باقی سارا فضا ہے, باقی ساری معنویت ہے. مادہ تو صرف اتنا سا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ اس کو تصور کریں, ایک دنیا ہو, ایک جگہ ہو جہاں ایک مادہ یہاں پڑا ہو اور ایک قطرہ وہاں کمیٹی چوک پر 2 کلومیٹر دور پڑا ہو, اور اس کا سائز بھی نمک کے ایک دانے کے برابر ہو. اس دنیا میں مادہ تو ہے ہی نہیں. یہ جو مادہ نظر آ رہا ہے یہ illusion ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس جو کشش چاہیے, جس نے اس کائنات کو مادی و ماورائے مادہ سنبھال رکھا ہے, وہ یہ کشش نہیں ہے. وہ کشش ہے جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلہا. میری توقع تھی آپ عربی سمجھ جائیں گے. مجالس میں اتنا کیجئے کہ عربی سمجھ جائیں کہ اگر امام زمان کا وجود نہ ہو, اگر امام زمان کی کشش نے اس کائنات کو نہ تھاما ہو, تو یہ کائنات اس کے اہل پر غرق ہو جائے گی. جس کشش نے اس کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی طاقت ہے. صلوات پڑھتے ہیں. اس کائنات میں جو ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس میں بہت فرق ہے. آج کل کے بچوں میں تو آسان ہو گیا, ایک نظر نہ آنے والے کورونا نے سب کے چہروں پہ ماسک لگوائے, نظر ہی نہیں آتا. جو پہلے کہتے تھے نظر نہ آنے والی چیز کو ہم نہیں مانتے, وہ سب کہتے ہیں ماسک لگایا کرو, ایک نظر نہ آنے والی چیز تمہاری جان لے لے گی. اب تو یہ باتیں بہت آسان ہو گئی کہ جو نظر آتا ہے وہ کم ہے, جو نظر نہیں آتا ہے وہ زیادہ ہے. امام ہادی علیہ السلام سامرا میں تشریف فرما ہے. متوکل نے انتظام کیا, اپنے لشکر منگوائے پورے مملکت سے, اور میدان میں اپنے لشکر کو کھڑا کیا تمام زرہ اور ساز و سامان کے ساتھ. پھر اس وقت گھوڑے, نیزے, تلواریں جو بھی ہو سکتا تھا, اور ایک بڑا پلیٹ فارم بنایا. اس پلیٹ فارم پر امام کو لے کر گیا اور امام سے بڑے غرور میں کہا کہ دیکھو میری فوج کو, تا حد نگاہ میری فوج کھڑی ہے. امام پر روک ڈالنا چاہتا تھا. امام نے ایک نگاہ لشکر پر ڈالی اور پھر متوکل سے کہا میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں. تیرا لشکر تو میں نے
دیکھ لیا میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں؟ اس نے پوچھا امام آپ کا بھی کوئی لشکر ہے؟ کہا آسمان کی طرف نگاہ کر۔ متوکل نے جب آسمان کی طرف دیکھا، کہا حد نگاہ آسمان میں فرشتے تھے، سب کے ہاتھوں میں کمان، تیر کا رخ متوکل کی طرف۔ اب سپاہی ہیں کہ روب ڈالنا ہے امام پر، وہ سمجھ رہے ہیں امام کے پاؤں کانپیں گے، پاؤں کانپنا ہوئے شروع بادشاہ کے، خلیفہ کے پاؤں کانپنا شروع ہوئے، امام کے قدموں میں گر گیا۔ مکروا ومکر اللہ، یہ سارا اجتماع انہوں نے کس لیے کیا تھا؟ امام پر روب ڈالنے کے لیے۔ تمام اجتماع کے سامنے امام کے قدموں کون پڑا؟ دشمن خدا۔ خدا عجیب معجزے کرتا ہے۔ 1400 سال جو ہمیں کہتے رہے عزاداری بدعت ہے، 1400 سال ان کی کوشش یہ رہی کہ یہ ثابت کر دیں عزاداری بدعت ہے۔ آج خود ان کے ہاتھوں ان پر ایسی لعنت پڑی ہے کہ آج کے دن وہ بھی نئے نئے بدعتی عزادار ہو گئے ہیں۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عزاداری جو سنت آدم و خاتم ہے، اس عزاداری پر ہم ہیں۔ تمہارا نصیب یہ ہے، ہمارا نصیب یہ ہے۔ تمہیں تمہارے حصے میں جو عزاداری آئی وہ کس کی عزاداری آئی؟ بدعت والی عزاداری آئی، نئی نئی عزاداری آئی، جس عزاداری کے خلاف تم تھے وہی آئی، اور ہمارے حصے میں آدم کی عزاداری آئی، خاتم کی عزاداری آئی۔ آدم کی عزاداری کون سی؟ جب حضرت آدم، قصہ طولانی ہے آپ بھی جانتے ہیں، جب جنت سے نکالے کیا گئے؟ بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے۔ تو واضح ہے جو جہاں کے لیے بنایا گیا ہو وہاں اسے نکال کر نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ سمجھے نہیں لوگ، نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آدم سے گناہ ہوا ہے۔ آدم اپنے منزل مقصود تک پہنچا ہے، جہاں کا وہ خلیفہ تھا اس تخت تک آیا ہے۔ اور پھر جب توبہ کے لیے پنجتن کے نام سکھائے گئے اور نام لینا شروع کیا، جب حسین شہید کا نام آدم کے زبان پر آیا، آدم کی آنکھوں سے آنسو سیل رواں کی طرف بہنا شروع ہوئے، دل محزون ہوا، عزادار ہوئے، جبرائیل سے پوچھا یہ کیسا نام ہے؟ اس نام کا آنا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پریشان ہو گیا، جی چاہتا ہے ماتم کروں۔ زمین پر جب سلطنت خدا کا قیام ہوا، جبرائیل پہلا ذاکر، ابو البشر آدم پہلا شخص جس نے ذکر سنا، جس نے فرش عزا کو آباد کیا۔ وہاں سے چلا یہ سلسلہ خاتم تک آیا۔ تواتر سے حدیث اہل سنت مصادر میں متواتر احادیث موجود ہیں۔ رسالت مآب نے گریہ فرمایا، ایک دفعہ نہیں، ایک مقام پر نہیں، حسین کے پیدا ہونے سے پہلے، جس دن حسین پیدا ہوئے اس دن، جس دن حسین بڑے ہوئے اس دن، جس دن رسول کو جانا تھا اس دن، ہر دن حسین پر گریہ کرنے والی ذات رسول خدا کی ہے۔ اس کی سنت میں آج ہم یہاں فرش عزا پر ہیں۔ فرش عزا معمولی فرش عزا نہیں ہے، یہاں ہم اس محبت کے لیے آئے ہیں جس محبت سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔
یہ محبت شرط قبول عمل بھی ہے اور خود محبت بھی عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ محبت ہو تو نماز پڑھیں پھر ثواب ملے گا. نہیں، نماز کا ثواب اپنی جگہ ہے بشرط محبت. نماز کا ثواب بشرط محبت اہل بیت ہے. روزے کا ثواب بشرط محبت اہل بیت ہے. آپ سے کیوں جی اہل بیت کی محبت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تھے گزر گئے، خدا نے آپ کی نماز کو کیا کرنا ہے؟ ابلیس نماز کے لیے تیار تھا، سجدوں کے لیے تیار تھا، سال ہر سال اس نے سجدے بھی کیے تھے. کس کے لیے تیار نہیں تھا؟ حجت خدا کی محبت پر راضی نہیں ہوا تھا. بغیر حجت خدا کی محبت کے خدا کو یہ عابد لعین لگتا ہے، رجیم لگتا ہے. اس کی ان سجدے، اس کے نماز اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. لیکن اس محبت کا اپنا الگ وجود ہے. اگر میں سمجھا پاؤں، یہ محبت خود بذات خود ایک عمل ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو یہ محبت آپ کو فائدہ دیتی ہے. اب اس کو کچھ وہ لوگ فائدہ لے لیں، بے شک لے لیں، جو کہتے ہیں ہم محبت رکھتے ہیں کوئی عمل نہیں کرتے ہیں. وہ ان سے بہت اچھے ہیں جو محبت نہیں رکھتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھتے ہیں. ان سے یہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگلی بات بھی سن لیجئے، ان کے دل میں محبت نہیں. ان کے دل میں محبت نہیں ہے. میں منبر حسین پہ بیٹھ کے انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں، امیر المومنین کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے غلو کرنا شروع کیا. امیر المومنین نے ڈانٹ کر اسے کہا خاموش ہو جا، تیری زبان پر کچھ اور ہے، تیرے دل میں کچھ اور ہے. تیری زبان پہ تو غالی ہے، دل میں تو مقصر ہے. اگر سمجھے ہوں، ابھی بھی جتنے بھی لوگ غلو کرتے ہیں وہ امیر المؤمنین کے فرمان ہے، دل سے وہ سارے مقصر ہیں. وہ امیر المؤمنین کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر مانتے تو امیر المؤمنین کی مانتے. اگر دل سے وہ امیر المؤمنین کو مانتے تو وہ امیر المؤمنین کی مانتے. خدا ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جن کی زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور. ہمارے دل میں محبت اہل بیت بہت زیادہ ہے، حالات ایسے ہیں زبان پہ کم آتا ہے. خدا ہمیں ان میں سے قرار دے. اور یہ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ناصبی، باقی تمام لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے بہت بڑی تعداد اس میں بھی اہل سنت برادران کی ہے. یہ مجلسیں باہر جاتی ہیں، آپ سے زیادہ وہ سنتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ عزادار ہیں، آپ سے زیادہ وہ اشک بہاتے ہیں. محدود نہ کریں، تنگ نظر نہ بنیں. عزاداری کے مختلف طریقے ہیں. آپ کا اپنا طریقہ ہے، ان کا اپنا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ یہاں اتنا گریہ نہ کریں جتنا میرا ایک بھائی گھر بیٹھ کے اس مجلس کو سن کر گریہ کر رہا ہے. میری جان اس پر بھی قربان. میں اس کے لیے بھی اتنی ہی دعا کرتا ہوں جتنے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بھی فرش عزا پر بیٹھا ہے. جو ذکر حسین سن رہا ہے وہ بھی فرش عزا پر بیٹھا ہے. بس اسے کچھ اس طرح کے حالات پیش آ گئے ہیں کہ اس کے لیے یہاں آنا مشکل ہو رہا ہے. اور یہ راہیں ابھی کھل رہی ہیں. دشمن نے عزاداری کو دہشت گردی کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، لیکن جتنی دہشت گردی زیادہ ہوتی گئی عزاداری اتنی بڑھتی چلی گئی. ہمارے اپنے شہر کی مثال ہے. عزاداری کا جلوس روکنے کے لیے اپنی مسجد مدرسے کو خود آگ لگائی، اپنے لوگوں کو خود مارا، اپنے بچوں کو خود جلایا. عزاداری رکی نہیں، عزاداری 100 برابر زیادہ ہو گئی. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہی دیکھا، اسی شہر میں دیکھا.
आज़ादारी इनके रोकने से रुकती नहीं है। आज़ादारी को नुकसान अगर हो तो हमसे होगा, दुश्मन से नहीं। अगर हम आज़ादारी में सही पैगाम हुसैन न पहुँचाएं तो हम आज़ादारी को नुकसान पहुँचाएं। आज़ादारी को हमसे नुकसान हो सकता है, लेकिन दुश्मन से नुकसान नहीं हो सकता। दुश्मन जितना जुल्म करे, जितना सितम करे, इराक आज़ाद हुआ, वहाँ धमाके हुए, हजारों लोगों को कत्ल किया। जब 40 आई तो दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा, 4 करोड़ लोग वहाँ जमा हो गए। नहीं डरते हुसैनी, न डरने वालों का नाम हुसैनी है। डरने वाले तो करबला वाले नहीं हैं। ये मोहब्बत जो हमें हासिल है। मुझे घड़ी नहीं मिल रही है, अच्छा इधर आगे सलात पढ़ते मोहम्मद हमें मोहब्बत करनी है किससे, ये जानना इंतहाई जरूरी है। हमें किससे मोहब्बत करनी है? हमारी मोहब्बत का नुक्ता आगाज हुब्बुल्लाह है, अल्लाह की मोहब्बत। इस मोहब्बत को एक दफा अपने दिल में जगह दो, झूठी जगह दो, और फिर एहसास करो कि इस मोहब्बत के क्या मजे हैं, क्या कैफियत है। एक दफा फील करो इस मोहब्बत। असल मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत कैसे मेरे दिल में आएगी? रसूलुल्लाह की मोहब्बत से। रसूलुल्लाह की मोहब्बत कैसे आएगी? रसूल खुदा के आल की मोहब्बत से। हुब्बुल्लाह और अल-हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत। ये मोहब्बत मेरी किससे करनी है? ये मोहब्बत मैंने इस कायनात के सबसे खूबसूरत वजूद से करनी है। उस शख्स से करनी है जिसका नाम अली है, जिसका किरदार अली है, जिसका वजूद अली है, जिसकी शख्सियत अली है, जिसकी सखावत अली है, जिसकी शुजाअत अली है, जो हर फन में अली है। मेरे लिए कितना आसान कर दिया है। मुझे मोहब्बत करने का कहा है, किससे? इंतहाई खूबसूरत वजूद से, जिसे देखते साथ मोहब्बत हो जाए, उससे मोहब्बत का हुक्म है। इस मोहब्बत के लिए हुक्म की जरूरत ही नहीं है। जरा अपने आंखों से हिजाब हटा दे, तुझे मोहब्बत हो जाएगी। जिसे अली से मोहब्बत नहीं हो रही, अली पर हिजाब नहीं है, अली आश्कार है, अदालत अली आश्कार है, शुजाअत अली आश्कार है, अदल अली आश्कार है, बज़्ल अली आश्कार है, अताए अली आश्कार है। पर्दा तेरे चेहरे पर है। अगर कोई हदीस ना होती इमामत अमीरुल मोमिनीन, कोई आयत भी ना होती, अभी वक्त आ गया, मैं नाम नहीं ले रहा, ना हदीस का ना आयत का, आपके पेश नजर है। सैकड़ों हदीस, सैकड़ों आयत इमामत व खिलाफत बिला फस्ल अमीरुल मोमिनीन पर कायम है। हम कुरानी दलील रखते हैं, हम सुन्नत से दलील रखते हैं। जब हमारी दलील का मुकाबला नहीं कर सकते तो वो गदीर के दिन किसी को मार देते हैं। जब दलील का दलील से मुकाबला नहीं हो सकता तो दलील के मुकाबले में किसी को मार देते हैं। उसके चंद दिन बाद मुबाहिला आ गई। जब हमने मुबाहिला का बयान शुरू किया तो जो अभी शायद हम यहाँ आरिफ रिकॉर्ड कर रहे थे, वो कह रहे हैं आला आज ये किसको मारेंगे, किस को मारोगे? भाई मालूम है कौन कब मरा है, किताबों में सब कुछ लिखा है। आज तक तो तुमने कोई गम मनाया नहीं। ये गम गदीर के दिन किसी के मरने का नहीं है, किसी का जिस्म नहीं मरा, बहुत सी शख्सियात मरी हैं।
ہم ان تمام دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان سب سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ہم قرآن بھی چھوڑ کے, حدیث بھی چھوڑ کے, تمام دلائل سے ہاتھ اٹھا کر ہم کہتے ہیں اس کے باوجود ہم علی کی امامت ثابت کر سکتے ہیں. نہ کوئی آیت نہ کوئی روایت, پھر بھی علی کی امامت ثابت ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہے, ثابت ہے. خدا نے علی کو ایسا خلق کیا ہے کہ اس کا وجود پکار پکار کر کہتا ہے کہ محمد کے بعد افضل ترین فرد, افضل ترین وجود, مرد اول عالم امکان کے بعد افضل ترین شخص علی ابن ابی طالب ہے. کوئی نہیں, تمام کو لے آؤ. علی کو ایک کے مقابلے نہ لاؤ, علی اور سب کو لے آؤ. سب بھی صرف اس دور کے اس دور کے نہیں, ایک محمد کو چھوڑ کر پوری کائنات لے آؤ. اگر ان سب کا مجموعہ بھی مل کر علی کے ایک بال کے برابر ہو سکے, میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں کروں گا, میں علی کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا. جب اتنا واضح ہے, جس کی پیدائش کعبے میں ہو, جسے خدا اپنے گھر میں اتارے, جس کی آنکھیں گود رسول میں کھلیں, جن کی تم بات کرتے ہو, انہیں 40 سال لگ گئے رسول کو پہچانتے ہوئے. 40 سال بعد انہیں پتا چلا یہ صادق ہے اور امین ہے. علی وہ ہے جس نے آنکھیں کھولنے سے پہلے رسول خدا کو پہچانا. آنکھیں نہیں کھولیں جب تک رسول کی گود میں نہیں آ گئے. علی وہ ہے جس کی خوراک دودھ نہیں ہے, کسی مرضعہ کا دودھ نہیں ہے. موسیٰ کے لیے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, کہ دودھ پلانے والوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پہ حرام کیا, لیکن علی پر تمام کائنات کا سارا دودھ خدا نے حرام کیا اور علی کی خوراک کو خاتم کی زبان قرار دیا. کون ہے جس کے پیدا ہونے پر خاتم کی یہ ڈیوٹی لگ رہی ہے؟ علی سو نہیں رہے, علی کچھ پی نہیں رہے. کہا اس کے بھائی کو بلاؤ, محمد کو بلاؤ. محمد کی زبان چوستے چوستے علی سوتا ہے. کس نے یہ شان ہے, کس کا یہ مقام ہے؟ وقت آ گیا. آپ کی حسن سماعت کا تو یہ عالم ہے, میرا جانے کا جی نہیں چاہ رہا, لیکن وقت آ گیا. اور اگر آگے بھی وعدہ ہے, کل شاید میں آپ اعلان کر دیجیے گا 8:30 تو میں نہیں پہنچا, 9 بجے آج نہیں پہنچا, 9:15 کر دیجیے کہ 9:15 ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 9:15 ہم آپ کی خدمت میں آ سکیں. ایک حدیث اور پھر آپ کی زحمت تمام. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من بکا وابکا 10 فلہو ولہم الجنہ. اگر کوئی شخص روئے اور 10 افراد کو رلائے تو 10 افراد پر بھی جنت واجب, رلانے والے پر بھی جنت واجب, مفت جنت ملتی. آپ کو مفت مل رہی ہے, لیکن حسین نے بہت بڑی قربانی کی. بہت عظیم قربانی. راوی نے تعجب کیا
امام نے کم کیا. اگر کوئی روئے اور 9 افراد کو رلائے، اگر 5 کو رلائے، اگر ایک فرد کو بھی رلائے تو اس جم پر بھی جنت واجب اور ذاکر پر بھی جنت واجب. جب راوی نے تعجب کیا تو امام نے جملہ بدل دیا. جنہیں رونا نہیں آ رہا نا ان کو بھی شامل کیا. من بکا و ابکا او تباکا، یہ عربی سمجھ لیں. جو روئے، رلائے یا ایسا کرے کہ اگلے رونے کی شکل بنائے، اگلے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیں. وجب لہ الجنہ، آپ کی جنت پکی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی سنت میں رو رہے ہیں جس نے 35 سال گریہ کیا. امام زین العابدین 35 سال گریہ کرتے رہے. جب کہا مولا اب تو بس کر لیجیے، کہا یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، میرے 18 فخر یوسف خاک و خون میں غلطاں ہوئے ہیں، میں کیسے رونا بس کر دوں. کربلا کے بعد امام سجاد نے کبھی دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا. روزہ رکھتے، افطار پر اگر پانی آتا اور کہتے مولا سارے دن کے پیاسے ہیں، پانی پی لیجئے، فرماتے وہ بیٹا پانی کیسے پیے جس کا بابا 3 دن تک پیاسا رہا. اجرکم علی اللہ. ان گریے کی صداؤں پر امام جعفر صادق دعائیں دیتے ہیں. اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی لنا، یہ جو آوازیں بلند ہوتی ہیں اور خدا ان بلند آوازوں پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے. یہ حسین پر روتی ہیں، یہ جو آنسو گرتے ہیں یہ کتنے قیمتی ہیں. زہرا اپنا رومال لے کر آتی ہے، آپ کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یہ رونے کے ایام نہ جانے پھر ہمیں ملے ہیں یا نہ ملے. پچھلے سال بہت لوگ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، آج یہاں نہیں ہیں. خدا انہیں جوار جناب سیدہ عنایت فرمائے. خدا نے یہ توفیق دی ہے اس محرم دل کھول کر رونا اور رونے میں تکلف نہ کرنا. جناب سیدہ کو پرسہ دینے میں کیا شرمانا جب جناب سیدہ جناب سید الشہداء کے لیے ایسا گریہ کرتی ہے بلند آواز. اجرکم علی اللہ. ام سلمان نے جب خدا حافظی کی امام حسین نے تو ام سلمان نے کہا کہ بیٹا کربلا نہ جائیے، رسول خدا سے میں نے سنا آپ کو وہاں شہید کر دیا جائے گا. کہا ماں میری شہادت کی جگہ کربلا ہے لیکن خدا کا حکم ہے مجھے کربلا جانا ہے. یہ خاک کی شیشی رکھ لیجئے، جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا آپ کا بیٹا مارا گیا. ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہے. روز اس شیشی کو دیکھتی ہے، مصلی عبادت پر آتی ہے. خدایا میرے بیٹے کی خیر، میرے حسین کی حفاظت فرما. ایک دن خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، محاسن میں خاک ہے. پوچھا یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا. فرمایا میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا.